ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے اہم خبر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب میں ون پلانٹ سمٹ فار واٹر میں شرکت کریں گے۔ سربراہی اجلاس کے موقع پر گول میز اجلاس میں وزیر اعظم کلیدی خطاب کریں گے، جس میں تازہ پانی کے وسائل اور آبی وسائل والی زمین کی بحالی و تحفظ اور اس سے استفادہ کرنے پر خاص طور سے غور ہوگا۔ واٹر سمٹ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، فرانس اور قازقستان کے صدور کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ سربراہ کانفرنس کے موقع پر توقع ہے کہ وزیر اعظم 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وفاقی وزراء عطا تارڑ، مصدق ملک اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہوں گے۔ خبر دیں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ایک بار پھر متحرک ہو گئے ہیں۔ سیاسی اتفاق رائے کے لیے جماعتوں سے رابطے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت بلاول ہاؤس میں ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کمیٹی اراکین کو ہدایت کی کہ وہ سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جن پر سیاسی اتفاق رائے قائم کیا جا سکتا ہے۔ ارکان نے سینٹرل پنجاب، جنوبی پنجاب، بلوچستان اور سندھ سمیت وفاقی سطح پر سیاسی، پالیسی اور ترقیاتی چیلنجز سے متعلق اپنے جاری اور حل طلب مسائل پر بات چیت کی گئی۔ وفاقی حکومت سے متعلق تحفظات کے حوالے سے سیاسی، پالیسی اور قانون سازی کے معاملات پر بروقت مشاورت کی کمی اور وعدوں پر عمل درآمد نہ ہونے کو اہم رکاوٹوں کے طور پر نشاندہی کی گئی، جنہیں حل کرنا ضروری ہے۔ شرکا نے ملک میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات اور نئی زمینی حقائق کے نتیجے میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نئے اتفاق رائے کی عدم موجودگی پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ خبر دیں گے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کے لیے 6 اور 14 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ 6 دسمبر کے اجلاس میں پشاور اور سندھ ہائی کورٹس میں ججز کی تقرری پر غور کیا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایڈیشنل ججز کے لیے 12 جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 9 ناموں کی سفارش کی ہے۔ اجلاس کے شیڈول میں جسٹس شاہد بلال کی آئینی بینچ میں شمولیت بھی شامل ہے۔ 14 دسمبر کے اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے ججز کی تقرری پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے لیے محمد صدیق اوان ایڈوکیٹ، علی مسعود حیات ایڈوکیٹ، حسن نواز مخدوم، عامر اعظم ملک، ضیاء الرحمان ایڈوکیٹ کے ناموں پر غور ہوگا۔ اس کے علاوہ محمد جواد ظفر اور ایڈوکیٹ اویس خالد کے نام پر بھی غور کیا جائے گا۔ 14 دسمبر کے اجلاس میں بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے محمد آصف ایڈوکیٹ، ظہور احمد ایڈوکیٹ، محمد افضل ایڈوکیٹ اور محمد ایوب خان کے ناموں پر غور کیا جائے گا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 6 سال کی کم ترین سطح 4.9% پر پہنچ گئی۔ مرکزی بینک کے لیے شرح سود میں نمایاں کمی کرنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق پاکستان میں اکتوبر 2024 میں افراط زر 7.2% تھی، جو نومبر 2024 میں مزید کم ہو کر 4.9% ہو گئی ہے۔ سالانہ بنیادوں پر کنزیومر پرائس انڈیکس کی مہنگائی کی شرح 7.8% رہی، جو پچھلے سال کی اسی مدت میں 28.6% تھی۔ افراط زر میں کمی کے نتیجے میں کاروبار اور صنعتوں کے لیے سرمائے کی لاگت میں مزید کمی واقع ہوگی، جس سے آنے والے مہینوں میں مالیاتی توازن بہتر ہوگا۔ پاکستان میں پولیو کے وار تھم نہ سکے۔ ملک میں پولیو وائرس کے مزید 3 کیسز کی تصدیق۔ رواں سال ملک میں پولیو کیسز کی تعداد 59 ہو گئی۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق پولیو کے نئے کیسز ڈی آئی خان، کراچی اور کشمور سے رپورٹ ہوئے۔ ڈی آئی خان سے اب تک 8 پولیو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کراچی کے ضلع کیماڑی سے رواں سال اب تک 3 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کشمور میں رواں سال پولیو کا یہ پہلا کیس سامنے آیا ہے۔ رواں سال بلوچستان سے 26 اور خیبر پختونخوا سے 16 پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ رواں سال سندھ سے 15 اور پنجاب اور اسلام آباد سے ایک کیس رپورٹ ہوا ہے۔
پاکستان سمیت دنیا بھر میں معذوروں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان زندگی کے تمام شعبوں میں خصوصی افراد کی شرکت یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ خصوصی افراد کو بااختیار بنانے اور ان کی فلاح کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ آئی سی ٹی خصوصی افراد کے حقوق کے ایکٹ 2020 کا نفاذ ایک تاریخی کامیابی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ آج کے دن ہم خصوصی افراد اور ان کے خاندانوں کی استقامت، ہمت اور قابل قدر کردار کا اعتراف کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معذور افراد کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا، یہ دن ہمارے معاشرے میں معذور افراد کے حقوق، وقار اور شمولیت کو فروغ دینے کے عزم کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے اس سال کے عالمی دن کا موضوع ایک جامع اور پائیدار مستقبل کے لیے معذور افراد کی قیادت کو بڑھانا اور اس پر روشنی ڈالی۔ کہا کہ یہ موضوع اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک زیادہ جامع دنیا کے لیے رہنمائی ان افراد کو کرنی چاہیے جو خود اس کو چیلنجز کو سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ حکومت معذور افراد کو تعلیم، روزگار، صحت کی دیکھ بھال اور عوامی زندگی میں مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے بامعنی اقدامات کر رہی ہے اور ان کے لیے سماجی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج پرامن ہونے چاہیے۔ حکومت پاکستان کو مظاہرین سے احترام کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے امریکی ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میتھیو ملر نے ٹرمپ کے اتحادی ممالک کو دھمکیوں سے متعلق موقف دینے سے گریز کیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھارتی ہم منصبوں سے سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر بات ہوتی رہی ہے۔ واضح رہے کہ نومبر 2023 میں امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے سکھ رہنما کے قتل کی سازش کو بے نقاب کیا تھا۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دوسرا T20 میچ آج بلاوایو میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے وننگ کمبینیشن کو برقرار رکھا ہے۔ گرین شرٹس کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ دوسرے T20 کے لیے پاکستان کی فائنل 11 کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق سلمان علی آغا کپتان ہوں گے۔ دیگر کھلاڑیوں میں سائم ایوب، عمیر بن یوسف، عثمان خان، طیب طاہر، عرفان خان، جہانداد خان، عباس آفریدی، حارث رؤوف، ابرار احمد اور سفیان مقیم شامل ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق میچ شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔